جنگل کافی طلسمی اور پراسرار مقام ہوتے ہیں جن میں قصے کہانیاں اور کئی مخلوق چھپے ہوتے ہیں جن کے اپنے گہرے راز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کسی جنگل میں ایک دن بادشاہ اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ جنگل میں گھومتے ہوئے وہ فکر مند تھا کہ اسے کبھی بھی باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس جنگل میں وہ ایک عجیب و غریب انسان سے ملا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی سفید داڑھی زمین کو چھو رہی تھی۔ کھڑے ہونے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے جب بادشاہ کو دیکھا تو اس سے پوچھا، تم کون ہو اور میرے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم راستہ بھٹک گئے ہو؟ بادشاہ نے جب بوڑھے کی یہ بات سنی تو بولا، میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں۔ جی ہاں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو بولا، اچھا تو تم بادشاہ ہو اور تم راستہ بھٹک گئے ہو؟ میرے علاوہ کوئی بھی اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں جانتا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن جنگل سے باہر نکلنے کے لیے تمہیں میری ایک شرط منظور کرنی ہوگی۔ بادشاہ نے جب بوڑھے کی یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح جنگل سے باہر تو جانا ہی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بچے اور اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے بوڑھے شخص سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم مجھے بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ بوڑھا شخص بادشاہ کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا، پہلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تم جنگل سے باہر جاؤ گے اور اپنے محل کے دروازے تک پہنچو گے، اس وقت محل کے دروازے میں سے سب سے پہلے جو کچھ باہر آئے گا تمہیں مجھے وہ دینا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ بتاتا ہوں۔ جنگل سے نکل جانے کے بعد تمہارے پاس ایک دن ہوگا۔ اس ایک دن کے اندر تم نے مجھے وہ چیز ہمیشہ کے لیے دے دینی ہے، وہ چیز کچھ بھی ہو یا پھر وہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور جلد از جلد جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے بوڑھے سے وعدہ کر لیا کہ جو بھی چیز باہر آئی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو دے دوں گا۔ جنگل کے دشوار گزار اور مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے بادشاہ کئی بار حیران ہوا کیونکہ وہ بوڑھا شخص بہت ہی آسانی سے پہاڑوں اور گھنے درختوں کو پار کر لیتا۔ وہ بوڑھا شخص بادشاہ کو گھنے جنگلوں، جھیلوں اور ندی نالوں میں سے گزار کر کسی نہ کسی طرح جنگل کو پار کر رہا تھا۔ آخر کار ان تمام دشوار گزار راستوں سے گزر کر بوڑھے شخص نے بادشاہ کو اس کے محل تک پہنچا دیا۔ بادشاہ جب محل کے دروازے تک پہنچا تو بہت سے لوگ، وزراء، امراء اور بادشاہ کی ملکہ اس کے استقبال کو کھڑے تھے۔ بوڑھے شخص نے یہ سب دیکھ بادشاہ کو کہا، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ یہ سن کر بادشاہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ جب محل کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی ملکہ یہ دیکھ کر صبر نہ کر سکی اور بادشاہ کی طرف دوڑی چلی آئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا چھوٹا بیٹا بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ بوڑھا شخص وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سب سے پہلے جو محل کے دروازے میں سے باہر آیا وہ بادشاہ کا شہزادہ تھا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا شخص وہاں سے روانہ ہو گیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد بادشاہ بہت غمگین اور اداس رہنے لگا۔ ملکہ یہ سب دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اس نے بادشاہ سے کہا، اے میرے بادشاہ، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ جب سے گھر آئے ہیں اداس اور پریشان ہیں، مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کی یہ بات سنی تو اس کو ساری کہانی اور وہ جنگل والا واقعہ سنا دیا۔ ملکہ یہ کہانی سن کر سکتے میں آ گئی اور وہ دونوں سوچنے لگے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ بادشاہ نے اس کے بعد وزیروں کو بلایا اور ان سے پوچھا، جس دن میرا شہزادہ پیدا ہوا تھا کیا اسی دن میری سلطنت میں کسی اور بچے کا جنم ہوا تھا؟ وزیر سوچ میں پڑ گئے اور پھر آخر کار انہیں ایک ایسا شخص مل گیا جس کے گھر میں اسی دن لڑکی پیدا ہوئی تھی جس دن بادشاہ کا شہزادہ پیدا ہوا تھا۔ وہ شخص ایک کسان تھا اور محل کے قریب ہی ایک گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو محل میں حاضر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب دونوں میاں بیوی کو محل میں لایا گیا تو بادشاہ نے انہیں کہا، میں نے ہمیشہ اپنی رعایا کا خیال رکھا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے اپنی رعایا پر کوئی ظلم و ستم کیا یا ان کی حق تلفی کی ہو۔ آج میں آپ دونوں سے ایک قربانی چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ سلطنت کے لیے یہ قربانی دیں گے تو آپ کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کسان کو ساری بات بتائی اور اس سے کہا کہ وہ شہزادے کی جگہ اپنی بیٹی کو دے دیں اور اس کے بدلے میں ہمیشہ آپ دونوں کا خیال رکھوں گا۔
کسان اور اس کی بیوی کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنی بچی بادشاہ کے حوالے کر دی۔ اگلے دن بادشاہ نے وہ بچی اس بوڑھے شخص کے حوالے کر دی۔ وہ بوڑھا شخص بچی لے کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی وہاں سے جنگل میں غائب ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص بہت خوش تھا، اسے وہ مل گیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ جنگل میں چلا گیا۔ بادشاہ اس بچی اور بوڑھے شخص کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر جنگل میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ محل میں واپس آ گیا۔ کافی سال بیت گئے۔ اب وہ شہزادہ کافی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا اور اپنی رعایا کا دل سے خیال رکھتا تھا۔ شہزادہ خوشی خوشی سڑکوں سے گزرتا اور اپنی رعایا کو خوشحال دیکھ کر بہت مطمئن اور خوش ہوتا۔ ایک دن وہ ایسے ہی سڑک سے گزر رہا تھا کہ اسے دور سے کسان کی بیوی نے دیکھا جس کی بیٹی بادشاہ نے بوڑھے شخص کو دی تھی۔ شہزادے کو جاتا دیکھ کر کسان کی بیوی اس کے قریب آئی اور بولی، کوئی شک نہیں کہ بادشاہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنی رعایا کی بھلائی کے کام کیے ہیں، لیکن اس سے جا کر پوچھو وہ یہ سب کس قیمت پر کر رہا ہے، تمہاری یا پھر میری بیٹی کی؟ اس عورت نے کہا، جاؤ اور جا کر بادشاہ سے میری بیٹی کے بارے میں پوچھو۔ شہزادہ اس عورت کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ شام کے وقت جب بادشاہ اور شہزادہ کھانا کھا رہے تھے تو شہزادے نے بادشاہ سے اس عورت کے بارے میں ذکر کیا اور بادشاہ سے پوچھا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ بادشاہ نے جب شہزادے کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے شہزادے کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ اس نے جنگل والی ساری کہانی بیان کی، کسان کی بیٹی اور بوڑھے شخص کا بھی ذکر کیا۔ شہزادہ یہ سب سن کر بہت اداس اور پریشان ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا وہ آج ہی اپنا بھیس بدل کر اس لڑکی کی تلاش میں جائے گا۔ جب تک وہ لڑکی نہیں مل جاتی ایک دن بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ بات کر کے شہزادہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے شہزادوں والا شاہی لباس اتارا اور اس کی جگہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور جنگل کی طرف چل دیا۔ کافی وقت جنگل کے پراسرار اور پرخطر راستوں میں بھٹکتا رہا۔ نہ ختم ہونے والے جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے آخر کار وہ ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگا۔ ابھی اسے درخت کے سائے میں لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کہیں سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جو 20 سال پہلے بادشاہ سے ملا تھا۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو اپنے باپ کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق اسے پہچان لیا۔ اس بوڑھے شخص نے شہزادے سے کہا، تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ یہ جنگل تو میرا ہے، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ شہزادے نے اس بوڑھے شخص سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگل آپ کا ہے، لیکن میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ مجھے گھر جانے کا راستہ معلوم نہیں اور نہ اس جنگل میں میں کسی کو جانتا ہوں۔ مہربانی فرما کر آپ مجھے رہنے کی جگہ دے دیجیے۔ آپ شکل سے بہت بھلے مانس شخص لگتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دیں گے تو میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں گا۔ بوڑھے شخص نے جب شہزادے کو غور سے دیکھا تو اس نے سوچا، یہ لڑکا میرے کام آ سکتا ہے اور میں اس سے اپنے سارے کام کرواؤں گا اور بدلے میں اس کو رہنے کی جگہ اور کھانا دے دوں گا۔ اس نے شہزادے سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ شہزادے کو لے کر جنگل میں چلنے لگا۔ اس نے شہزادے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ جب شہزادہ گھر سے چلا تھا تو اس نے اپنے ساتھ پوٹلی میں باندھ کر کچھ بیج رکھ لیے تھے۔ چپکے چپکے وہ پورے راستے میں وہ بیج گراتا آیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد بوڑھا شخص اس کو ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ جھونپڑی میں ہر جگہ گھاس پھوس بکھرا پڑا تھا اور قریب ہی 2 گھوڑے بندھے تھے۔ بوڑھے شخص نے شہزادے سے کہا، تم آج رات یہاں گزارو گے، آج تم آرام کرو اور کل کے دن تمہیں کام سمجھا دیا جائے گا۔ شہزادہ بہت پریشان تھا۔ وہ نیچے لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ انہیں سوچوں میں کئی گھنٹے بیت گئے اور شہزادے کی آنکھ لگ گئی۔ شہزادے کی آنکھ تب کھلی جب ایک خوبصورت لڑکی اس کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہزادہ جب جاگ گیا تو وہ لڑکی شہزادے سے مخاطب ہوئی، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب آ کر تم کھانا کھا لو، آج کا دن تمہیں آرام کرنے کو ملا ہے، آج کے بعد وہ بوڑھا شخص تمہیں کبھی بھی آرام نہیں کرنے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی شہزادے کو کھانے کے کمرے میں لے گئی۔ شہزادہ اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہی وہ لڑکی ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ جنگل میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ لڑکی بھی اپنے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ لڑکا ضرور اسے بوڑھے شخص کی قید سے آزاد کرائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادہ دوبارہ جھونپڑی میں چلا گیا
اگلی صبح بوڑھے شخص نے شہزادے کو بہت مشکل کام کرنے کو دیے۔ اونچے درختوں سے پھل توڑنے سے لے کر نہر سے پانی بھرنے تک شہزادے نے سارے کام کیے۔ آخر میں بوڑھے شخص نے شہزادے کو سب سے مشکل کام کرنے کو دیا۔ بوڑھے نے کہا وہ میدان میں جا کر گھوڑوں کے لیے 1 ہفتے کا گھاس اکٹھا کر کے لائے۔ اگر وہ 1 دن میں 1 ہفتے کا گھاس کاٹ کر نہ لا سکا تو اسے 3 دن تک کھانا نہیں دیا جائے گا۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح کر کے وہ 1 ہفتے کا گھاس اکٹھا کرے۔ وہ انہی سوچوں میں گم کھڑا ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس کے قریب آئی اور اس سے پوچھا تمہیں بوڑھے شخص نے کیا کام دیا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا وہ چاہتا ہے کہ سارا گھاس میں 1 دن میں کاٹوں۔ اس لڑکی نے شہزادے کو ایک تجویز بتائی جس پر عمل کر کے شہزادہ سارے گھاس کو کاٹ کر بوڑھے شخص کے پاس لے آیا اور وہ اپنے پہلے امتحان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شام کے وقت جب بوڑھا گھر آیا تو اتنی ساری گھاس دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اگلے دن اس نے شہزادے کو اس سے بھی مشکل کام کرنے کو دیا۔ بوڑھے نے کہا 1 ہی دن میں شہزادہ جنگل میں سے کافی سارا شہد اکٹھا کر کے لائے۔ شہزادہ پھر پریشان ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جنگل میں شہد کہاں سے ملے گا۔ بالآخر شہزادے نے اس لڑکی کی مدد لی اور وہ شام تک شہد لے کر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران بوڑھے شخص کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ لڑکی شہزادے کی مدد کر رہی ہے۔ بوڑھے نے شہزادے کو بلایا اور اس پر غصے سے گرجا۔ میں نے یہ سارے کام تمہیں اکیلے کرنے کو کہے تھے لیکن تم نے اس لڑکی کی مدد لی۔ بوڑھے شخص نے کہا میں تمہیں اور لڑکی دونوں کو سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے لڑکی کو ایک پنجرے میں قید کر دیا اور شہزادے کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد شہزادہ لڑکی کے پاس آیا اور پنجرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا بوڑھے شخص کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ لڑکی نے بتایا بوڑھے شخص کی طاقت اس کی لاٹھی میں ہے۔ اگر اس کی لاٹھی توڑ دی جائے تو بوڑھا شخص مر جائے گا اور وہ بھی پنجرے سے آزاد ہو جائے گی۔ رات کے وقت جب بوڑھا سو گیا شہزادہ چپکے سے اس کے کمرے میں پہنچا۔ جب اس نے لاٹھی اٹھائی تو بوڑھا شخص جاگ گیا اور غصے سے شہزادے کی طرف دوڑا لیکن وہ لاٹھی اس وقت شہزادے کے ہاتھ میں تھی۔ بوڑھے کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اس کی ساری طاقت تو اس کی لاٹھی میں تھی۔ بوڑھے کے قریب آنے تک شہزادے نے لاٹھی کو 2 حصوں میں توڑ دیا جس سے بوڑھا بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ لڑکی اور شہزادہ دونوں آزاد تھے۔ شہزادے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ بوڑھے شخص کے ساتھ آتے ہوئے شہزادے نے راستے میں جو بیج گرائے تھے اب وہ خوبصورت پھولوں کے پودوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پھولوں کے ان پودوں نے شہزادے کو راستہ دکھایا اور شہزادہ آسانی سے جنگل میں سے نکل کر محل تک پہنچ گیا۔ محل میں پہنچ کر شہزادے نے اس لڑکی کو اس کے ماں باپ سے ملوایا اور اس نے لڑکی کا تعارف بادشاہ اور ملکہ سے بھی کروایا اور ملکہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں راضی ہو گئے اور خوشی خوشی ان دونوں کی شادی کروائی گئی۔ سلطنت میں ہر کوئی خوش باش تھا، انہیں اپنے شہزادے پر فخر تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ شہزادے نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کی جان بچائی۔ کسان اور اس کی بیوی بھی بہت خوش تھے اور شہزادے کو دعائیں دے رہے تھے۔ شہزادہ اور کسان کی بیٹی مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔